الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہفتم جماعت میں خوش آمدید۔ آج ہم 7ویں جماعت کی کتاب سریر خامہ کا سبق نمبر 17 آج کا سبق جو کہ صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے پڑھیں گے، جس کے مصنف کا نام یونس جاوید ہے، جن کا شمار اردو کے جدید مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شگفتہ تحریروں سے اردو مزاح نگاری کو ایک نیا آہنگ دیا۔ آپ انشاء نگاری، ڈرامہ، خاکہ اور مضمون نگاری میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اپنے اس سبق آج کے سبق میں مصنف ایک بچے کی کہانی بیان کرتے ہوئے ہماری توجہ نہایت ہی اہم معاشرتی مسئلے کی طرف دلوا رہے ہیں۔ کہانی کچھ یہ ہے کہ ایک بچہ جس کا نام حامد ہوتا ہے، ایک دن اسکول جاتے جاتے اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ آج اسکول نہ جایا جائے، یہاں باغ میں ہی بیٹھ کر خوشگوار موسم کے مزے لیے جائیں، تتلیاں پکڑی جائیں اور مزیدار کہانیاں پڑھی جائیں۔ یہ سب خیال آتے ہی حامد اسکول جانے کا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے، لیکن اسی وقت اس کے ذہن میں ایک خیال اور آیا کہ اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن حامد نے اس اپنے ذہن میں آئے سوال کو فوراً جھٹلا دیا اور سوچا کہ گھر والوں کو کیسے علم ہو سکتا ہے، میں گھر عین اسی وقت جاؤں گا جس طرح ہر روز اسکول سے واپس جاتا ہوں۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنا رخ دوسری سڑک کی طرف کر لیتا ہے جو کہ باغ کی طرف جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چڑیا گھر بھی ہوتا ہے۔ حامد سوچتا ہے کہ پہلے باغ کی سیر کی جائے، پھر چڑیا گھر جاؤں گا۔ وہ باغ میں پہنچتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ وہاں باغ میں مالیوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ حامد اپنی سوچوں میں ہی گم ایک پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے، جہاں وہ ایک بینچ پر آ کر بیٹھتا ہے اور اپنا بستہ زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اسی وقت اسے 3 خوبصورت تتلیاں نظر آتی ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں پکڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ وہ تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش میں تتلیوں کے پیچھے بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ آخرکار وہ 2 تتلیاں پکڑ ہی لیتا ہے اور اپنے رومال میں باندھ کر جیب میں رکھ لیتا ہے۔ اس وقت حامد کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تتلیاں پکڑتے بہت دور نکل آیا ہے اور اپنے بستے کو بھی کہیں چھوڑ آیا ہے۔ اسی وقت وہ وہاں موجود بینچوں کے نیچے اپنا بستہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے اپنا بستہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اچانک وہاں پر ایک بینچ کے نیچے وہ ایک جنگلی بلّا دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ اسی وقت اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہاں پر سانپ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ پہاڑی سے فوراً نیچے آ جاتا ہے، لیکن نیچے آ کر اس کو پھر اپنے بستے کا خیال آتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بہت اداس ہو جاتا ہے، لیکن پہاڑی پر دوبارہ چڑھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے سڑک پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وقت اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ وہ بستہ لیے بغیر گھر کیسے جائے گا۔ اس طرح اس کا سارا راز سب کو پتہ چل جائے گا اور شاید پھر اس پر کوئی اعتماد بھی نہ کرے۔ اسکول والوں کو پتہ چلے گا تو وہ بھی اسے نالائق سمجھیں گے۔ اس وقت حامد کو احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ اسکول سے چھپنے کے بجائے اسکول چلا جاتا تو اتنی مشکلات کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ اب حامد چڑیا گھر میں جانے کی سوچتا ہے۔ چڑیا گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے مختلف جانور دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ حامد بھی جنگلے کے پاس کھڑا ہو کر جانور دیکھنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ اب حامد کا اپنے بستے کا خیال اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اب حامد چڑیا گھر کے اندر جانے کے لیے بے چین ہونے لگتا ہے، لیکن اس کی جیب میں صرف 1 روپیہ ہوتا ہے۔ اچانک اس کو ایک جگہ سے چڑیا گھر کا جنگلہ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ حامد ادھر ادھر
دیکھ کر چڑیا گھر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چڑیا کے گھر کے اندر تو گھس جاتا ہے لیکن جنگلے سے اٹک کر اس کی ساری قمیض پھٹ جاتی ہے۔ وہ ابھی اپنی قمیض دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ چڑیا گھر کا ایک گارڈ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ حامد کے کہنے کے باوجود بھی وہ اسے نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے کہ تم بغیر ٹکٹ اور غلط راستے سے چڑیا گھر کے اندر آئے ہو، اس لیے تمہیں اب پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس کا نام سن کر حامد بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ آدمی اسے ایک دفتر میں لے جاتا ہے جہاں ایک سیاہ رنگ کا بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی ہوتا ہے۔ حامد اسے دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے۔ اس نے حامد سے سب حالات پوچھے۔ حامد نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس آدمی نے حامد سے کہا کہ تمہیں بس چھوٹی سی سزا دی جائے گی، تمہیں آج شام تک اس تاریک کمرے میں بند رہنا ہوگا۔ اس کمرے میں حامد کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کاش وہ اسکول سے چھٹی نہ کرتا۔ اب بھی وہ کمرے میں بیٹھا رو ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ افسر اچانک کمرے کے اندر آتا ہے اور حامد سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ آئندہ اسکول سے نہیں چھپے گا اور اپنے ایک چپراسی کو حامد کو چڑیا گھر کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے کہتا ہے۔ حامد اس چپراسی کے ساتھ چڑیا گھر کے دروازے تک آ جاتا ہے۔ کافی دور تک چلنے کے بعد حامد کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ایک پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ اس وقت اس کے دکھوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخرکار وہ اپنی پھٹی قمیض، ایک جوتا ہاتھ میں پکڑے بغیر بستے کے اپنے گھر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت تقریباً دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ حامد گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور بہت زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ سب گھر والوں کے پوچھنے پر سب کچھ گھر والوں کو سچ سچ بتا دیتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے اور اپنے ابو سے کہتا ہے کہ میں نے ان سب غلطیوں کے باوجود آج کا سبق اچھی طرح یاد کر لیا ہے۔ تو ابو جان کہتے ہیں کہ آج کا کیا سبق تم نے یاد کیا؟ تو حامد کہتا ہے کہ اسکول سے نہیں بھاگنا چاہیے، تتلیوں کو یا کسی بھی جانور کو یا پرندے کو قید نہیں کرنا چاہیے اور بغیر ٹکٹ چڑیا گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کے ابو کو پہلے تو حامد پر بہت غصہ آتا ہے لیکن اپنی غلطیوں کے اعتراف اور ان غلطیوں سے سبق سیکھنے کی وجہ سے وہ حامد کو معاف کر دیتے ہیں اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اسکول سے بھاگنا بہت ہی برا فعل ہے، کیونکہ اسکول سے بھاگ کر ہم بہت سی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مصنف کے ساتھ ہوا۔ کوئی بھی اجنبی ہمیں جانی و مالی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسکول سے بھاگ کر ہم اساتذہ اور ماں باپ کی نظروں میں گر جاتے ہیں، وہ ہم پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اس طرح کے فعل سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی صفحہ نمبر 105 پر موجود ہیں، جو کہ آپ نے نیٹ کاپی پر خوش خط لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔